باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. پائے اسماعیلیہ، فرقہ اسماعیلیہ کی بنیاد رکھنے والے پائے گزار کون لوگ ہیں؟ کن لوگوں نے اس مسلک کو، اس فرقے کو جنم دیا ہے، تشکیل دیا ہے؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ آگے آئے گا. ابھی فی الحال جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعوں کے کیا حالات تھے، شیعوں کے درمیان کس طریقے کی وضعیت پیش آئی، اس سے آشنا ہو چکے ہیں کہ 5 گروہ میں شیعہ بٹ گئے. سمجھ رہے ہیں؟ چھٹے امام کی شہادت کے بعد شیعہ 5 الگ الگ فرقوں میں، گروہ میں بٹ گئے. ان 5 میں سے ایک اسماعیلیہ، ان 5 میں سے کیا ہے؟ ایک فرقہ اسماعیلیہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسماعیلیہ، ان کا بنیاد رکھنے والا، ٹھیک، اس فرقے کو جنم دینے والا، ایجاد کرنے والا کون تھا؟ کس نے اس فرقے کی بنیاد رکھی ہے؟ کیا خود چھٹے امام کے بیٹے اسماعیل مدعی امامت تھے؟ انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا اور خود انہوں نے ہی اس فرقے کی بنیاد رکھی ہے، یا کسی اور فرد نے، کسی اور شخص نے اس فرقے کی بنیاد رکھی ہے؟ ٹھیک، یہ اسماعیلیہ جو چھٹے امام کے بیٹے اسماعیل کی امامت کے قائل. ٹھیک، دیکھنا یہ کہ خود جناب اسماعیل نے امامت کا دعویٰ کیا تھا یا نہیں. چھٹے امام کی شہادت کے بعد کیا انہوں نے خود کہا تھا کہ میں اب تم لوگوں کا امام ہوں، امامت مجھ تک منتقل ہوئی ہے، اور انہوں نے فرقہ اسماعیلیہ کی بنیاد ڈالی ہے؟ یا نہ اسماعیل نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، دوسرے لوگوں نے اسماعیل کو اپنا امام سمجھا اور دوسرے لوگ فرقہ اسماعیلیہ کی بنیاد ڈالنے والے ہیں؟ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسماعیل جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے. تاریخی شواہد کی بنیاد پر جناب اسماعیل خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شہادت سے 5 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے. چھٹے امام کی شہادت سے 5 سال پہلے اسماعیل دنیا سے رخصت ہو چکے تھے 143 ہجری میں. بعض ٹھیک ہے، بعض نے کہا کہ نہیں 133 ہجری میں، کسی نے کہا 143 میں، کسی نے کہا ہے 133 میں، کسی نے کہا ہے کہ 138 میں. برصورت یہ 5-10 سال کا فرق ہے. دیکھیں کیا کہا، یعنی در سال 146 سے. کسی نے کہا ہے کہ نہ 133 میں، اس میں تو زیادہ ہو جائے گا، 10 سال کا فرق ہو جائے گا. کیوں مولانا؟ ہاں. کسی نے کہا کہ نہیں 38 میں، ٹھیک 38 مانگنے گے تب بھی 5 سال. ٹھیک، باہر صورت دیکھیں، تطبیق کرتے ہیں، اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے. حال کے وضعیت شیعیان پس از رحلت امام ششم ترسیم شد.
کہہ رہے ہیں جیسا کہ ابھی امام ششم چھٹے امام کی رحلت کے بعد شیعوں کی وضعیت کا حال و احوال ہم نے جیسا کہ بیان کیا و دانستیم، اور ہم نے جانا کہ بے 5 فرقے تقسیم شدن، کہ شیعہ امام کی شہادت کے بعد 5 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، وہ یکی از آنان اسماعیلیہ کہ ان 5 میں سے ایک اسماعیلیہ ہے۔ اکنون باید ببینیم، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اساساً پائے گزار ان فرقے چے کسی بودیات، بنیادی طور پر اس فرقے کی بنا رکھنے والا کون تھا؟ آیا اسماعیل ابن جعفر خود داعیے امامت داشتے؟ کیا اسماعیل ابن جعفر خود امامت کے دعوے دار تھے؟ وہ خود بتشکیل ان فرقے دست زدے، اور خود انہوں نے ہی اس فرقے کو تشکیل دیا ہے، اس فرقے کی بنیاد رکھی ہے، یا فرد دیگری بے تاسیس ان فرقے اقدام کر دیا، یا کسی دوسرے شخص نے اس فرقے کی بنیاد کے لیے اقدام کیا ہے، کسی دوسرے شخص نے اس فرقے کی بنیاد رکھی ہے۔ ہم ان گنے کی گزشت جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اسماعیل فرزند ارشد امام جعفر صادق بود، کہ اسماعیل چھٹے امام کے بڑے بیٹے تھے، اما بنابر شواہد متعدد تاریخی، لیکن متعدد اور مختلف تاریخی شواہد کی بنیاد پر حد اقل 5 سال پیش از پدر، کم از کم 5 سال باپ سے پہلے، باپ کی شہادت اور باپ کی وفات سے 5 سال پہلے از دنیا رفت، دنیا سے جا چکے تھے، یعنی در سال 146 یعنی 143 ہجری میں۔ زرکلی از جملہ علماء رجالیس کے، یہ ایک عالم کا نام ہے جو علماء رجال میں سے ہیں، کہ انہوں نے اسماعیل کی وفات کو در سال 146 سے ذکر کرے۔ ابن انبے معتقدس و در سال 130 سے درگزشتے است۔ یہ ایک دوسرے عالم ہیں، ان کا اعتقاد اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، اسماعیل کی وفات 133 ہجری میں ہوئی ہے۔ وعارف تعامل از نویسندگان اسماعیلی مذہب، کہہ رہے کہ مذہب اسماعیلیہ کے رائٹرز میں سے، لکھنے والوں میں سے ایک شخص جس کا نام ہے عارف تعامر، ٹھیک، یہ کہتا ہے کہ سال 138 سال وفات اسماعیل میدان، یہ اسماعیل کے سال وفات کو 138 سمجھتے ہیں۔ گویا یہاں تک 3 الگ الگ نظریات ہیں، 3 الگ الگ اقوال اور نظریات ہیں اسماعیل کی وفات کے سلسلے میں، کہ اسماعیل کی وفات کس سال میں ہوئی ہے۔ 3 قول ہو گیا، 143، 133 اور 138۔ ہم چنین روایات متعددی نقل شدہ از کی گویا درگزشت اسماعیل در زمان پدر می باشند۔ بہر صورت اسی طریقے سے بہت ساری روایتیں ایسی ہیں جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اسماعیل کی وفات چھٹے امام کی حیات اور زندگی میں ہو چکی تھی۔ بہرصورت جتنی بھی روایتیں ہیں، اکثر روایتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل کی وفات چھٹے امام کی حیات اور زندگی میں ہوئی تھی، ٹھیک۔ اب سال وفات میں چاہے اختلاف ہو، ہے نا، چاہے 43 ہو، 33 ہو، چاہے 38 ہو، سال وفات میں اختلاف ہے، لیکن امام کی زندگی میں وفات ہوئی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز یہ ہے، دوسرے یہ کہ تو ایک تو تاریخ وفات، ٹھیک، دوسرے یہ کہ اسماعیل کی جب وفات ہوئی ہے یا شہادت ہوئی ہے تو چھٹے امام نے باقاعدہ طور پر لوگوں کو جمع کر کے دکھایا ہے اور ان سے پوچھا کہ دیکھو یہ کس کی میت ہے،
لوگوں نے کہا اسماعیل کی، کہا زندہ ہے یا مردہ. ٹھیک. اس کے بعد غسل و کفن، غسل و کفن کے بعد پھر دوبارہ دکھایا ہے لوگوں کو. یہ بار بار کیوں آخر چھٹے امام اسماعیل کی میت لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور ان کے کیا ہے موت کا اقرار لے رہے ہیں؟ امام جانتے تھے کہ میرے بعد فتنہ کھڑا ہونے والا ہے، لہذا امام چاہتے تھے کہ لوگوں کو دکھا کر کے مطمئن کر لیں، ان کو دلیل مل جائے کہ نہ بھائی واقعاً اسماعیل دنیا سے جا چکے ہیں. ہم چنین روایات متعددی نقل شدہ است، اسی طریقے سے مختلف روایتیں نقل ہوئی ہیں کہ گویا درگذشت اسماعیل در زمان پدرمی بادشاہ کی جو روایتیں اسماعیل کے باپ کی حیات اور زندگی میں گزرنے کو بیان کرتی ہیں کہ اسماعیل کی وفات چھٹے امام کی زندگی اور حیات میں ہی ہو گئے. امام ششم در مراسم تشییع و تدفین اسماعیل، چھٹے امام نے اسماعیل کی تدفین اور آپ کے تشییع جنازہ میں 12 از مردم، 12 یعنی کئی بار لوگوں سے نسبت پہ مرگ بے شہادت گرفتے. اسماعیل کے موت کی شہادت اور گواہی لی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پورے تشییع جنازہ میں تدفین میں امام نے چھٹے امام نے لوگوں سے اسماعیل کے موت کی گواہی لی ہے. لوگوں سے پوچھا مرے کہ نہیں مرے، وحتیٰ تصریح فرمودے کہ بزودی برخی اسہل، یہاں تک کہ خود امام نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ بہت جلد کچھ باطل پرست، کچھ گمراہ لوگ مردم را دچار تردید و اشتباہ خواہند کرد، کچھ لوگوں کو تردید و اشتباہ میں ڈالیں گے، غلط راستے پہ لے جانے کی کوشش کریں گے. از جملے ان روایات این است کہ ان روایتوں میں سے ایک روایت یہ ہے کہ نعمانی از زرارہ ابن عیون نقل میکند، نعمانی نے زرارہ ابن عیون سے نقل کیا ہے، بر ابو عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق وارث شدم. زرارہ کہتے ہیں کہ میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، در حالی کی فرزندش موسیٰ در طرف راستے و استادے بود. جب میں امام کے پاس پہنچا تو امام کے بیٹے موسیٰ یعنی موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کے داہنی طرف کھڑے تھے، در برابرش جنازئی روئے آن پوشیدے بود، اور امام کے سامنے ایک جنازہ رکھا ہوا تھا جس پہ ایک چادر ڈالی گئی تھی. در برابرش امام کے سامنے جنازئی ایک جنازہ تھا کہ روئے آن پوشیدے بود، کہ جس کے اوپر چادر کھینچی ہوئی تھی، قرار داشت رکھی ہوئی تھی. امام کے سامنے ایک ایسی میت، ایک ایسا جنازہ کہ جس کے اوپر چادر پڑی ہو، چادر ڈالی گئی ہو، وہ رکھی ہوئی تھی. جنازے از آن اسماعیل بود، وہ جنازہ کسی اور کا نہیں، اسماعیل کا جنازہ تھا. جنازے از آن اسماعیل بود، جنازہ اسماعیل کا تھا. حضرت بمن امر کر، ابھی زرارہ کہتے ہیں کہ امام نے مجھے حکم دیا کہ داؤد ابن کثیر ہمران و ابو بصیر را احضار کنم، کہ میں داؤد ابن کثیر کو، ہمران کو اور ابی بصیر کو حاضر کروں. یعنی امام نے حکم دیا کہ جاؤ ان لوگوں کو بلا کے لاؤ. ٹھیک. زرارہ در ان حال مفضل ابن عمر نیز وارث شد. زرارہ کہتے ہیں کہ اسی وقت مفضل ابن عمر بھی داخل ہوئے. وقتی ان سے نفر را حاضر کردم، یعنی کہ جب امام کے حکم سے میں نے ان تینوں لوگوں کو حاضر کیا، امام کے پاس لے کر کے آیا. مردم نیز پے در پے می آمدن، لوگوں کا بھی آنے کا ایک سلسلہ جاری تھا. یہ تین امام کی خدمت میں پہنچے اور لوگ تو آئی جا رہے تھے، لوگ بھی جمع ہو رہے. تعین کی در داخل خانے 30 نفر جمع شدن، یہاں تک کہ گھر کے اندر 30 افراد جمع ہو گئے.
یہاں تک کہ گھر میں 30 لوگ جمع ہو گئے. در ان ہنگام امام بے داؤد ابن کثیر فرمود. تو اس وقت امام نے داؤد ابن کثیر سے فرمایا صورت اسماعیل را باز کن. داؤد اسماعیل کے جنازے سے چادر ہٹاؤ. صورت اسماعیل را باز کن، اسماعیل کا چہرہ کھولو. وقتی داؤد چھنین کر، جب داؤد نے اسماعیل کا چہرہ کھولا، ابو عبداللہ فرمود. تو اس وقت چھٹے امام نے فرمایا اے داؤد، آیا ان زندہ سے یا مردے؟ داؤد یہ بتاؤ، یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ زندہ ہے یا مردہ؟ داؤد گفت اے مولا من وہ مردے اس. داؤد نے کہا میرے مولا یہ تو مرا ہوا آدمی ہے، مرا ہوا انسان ہے. انگاہ امام خطاب یہ کہیے کہ حاضران ہم ان سوال مطرح کر. پھر اس وقت امام نے حاضرین میں سے ایک ایک کو خطاب کر کے یہی سوال کیا، بھائی تم بتاؤ یہ جسے دیکھ رہے ہو وہ زندہ ہے، انسان ہے یا مرا ہوا؟ باری باری ہر ایک سے امام نے یہی سوال کیا اور سب نے یہی جواب دیا کہ اسماعیل مر چکے ہیں. آنگا ابو عبداللہ فرمود اللہم اشہد. اس کے بعد چھٹے امام نے فرمایا خدا اب تو بھی گواہ رہنا. اتنے لوگوں سے گواہیاں لے لیے میں نے، اتنے لوگوں سے اسماعیل کے مرنے کا اقرار لے لیا ہے، خدایا اب تو گواہ رہنا. اس کے بعد امام نے کہا کہ لے جائیں اب اس میت کو غسل دو، اسے حنوط دو، اسے کفن پہناؤ. اس کے بعد حضرت پس از تکفین، امام کے حکم سے جب غسل ہو گیا، حنوط ہو گیا، کفن پہنا دیا گیا، تو تکفین کے بعد حضرت نے بار دیگر بے مفضل امر کرد. دوبارہ امام نے مفضل کو حکم دیا کروئے اورا باز کن. مفضل اسماعیل کا چہرہ کھولو، کفن بند کفن کھولو، چہرہ ظاہر کرو. وقتی باز کر جب مفضل نے اسماعیل کا چہرہ کھولا، امام فرمود. پھر امام نے فرمایا آیا اس زندہ سے یا مردے؟ کفن میں یہ انسان زندہ ہے یا مرا ہوا؟ گفت مردہ. مفصل نے کہا مولا یہ تو مرا ہوا ہے. دوبارہ فرمود خدایا بر اینان گواہ باش. پھر امام پروردگار اب تو ان لوگوں پہ گواہ رہنا کہ ان سب نے اسماعیل کے مرنے کی گواہی دی ہے. بار دیگر وقتی اورا در قبر گذاشتن، ایک بار پھر جب اسماعیل کی میت کو قبر میں اتارا گیا از مفصل خاص کی صورت اورا باز. پھر امام نے ایک مرتبہ مفصل سے درخواست کی کہ اسماعیل کا چہرہ کھولے. وقتی باز کرد روب مردم کرد. جب مفضل نے اسماعیل کا چہرہ کھولا، امام نے لوگوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا آیا ان زندہ سے یا مردے ہیں؟ قبر میں اتار کے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ زندہ ہے یا مردہ. گفتن مردے. سب نے کہا کہ مر چکے ہیں. بعض ہم فرمود خدایا تو شہادت بے دے و شما نیز شہادت دے. پھر امام نے فرمایا کہ خدایا تو بھی گواہ رہ، تو بھی گواہی دے. اور لوگوں سے کہا تم لوگ بھی گواہی دو. کیوں آخر اتنی شدت کے ساتھ بار بار امام جو ہے چہرے سے چادر ہٹوا رہے ہیں، کفن ہٹوا رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ زندہ ہے مردہ ہے؟ لوگوں سے کیوں اقرار لے رہے ہیں؟ لوگوں سے شہادتیں کیوں لے رہے ہیں؟ اس کی وجہ امام نے بلکہ فرمایا زیرا بسودی اہل باطل ایجاد شک و تردید خواہند کر. بہت جلد اہل باطل شک و تردید ایجاد کرنے والے ہیں. و اینان میخواہ نور خدا را با دہانشان خاموش کنان. اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو پھونک مار کے بجھا دیں. انگاہ بفرزندش موسیٰ اشارے کر. اس کے بعد چھٹے امام نے امام موسی کاظم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا خدا نور خود را تمام خواہد کرد، کہ خدا اپنے نور کو مکمل کرے گا، ہر چند مشرکان نہ پسندن ولو کرہ المشرکون، چاہے اس بات کو مشرکین پسند نہ کریں.
انگا ازما خاص کی خاک بر لہجے او بریزیم. اس کے بعد امام نے راوی کہتا ہے وہی زرارہ کہتے کہ امام نے ہم لوگوں سے تقاضا کیا، درخواست کی کہ ہم لحد کے اوپر مٹی ڈالے. اس کے بعد فرمایا مردے ہنوز شدے کفن شدے دفن شدے در ان قبر کیس. پھر امام نے کہا کہ حنوت ہونے والا جس کو حنوت دیا گیا ہے، وہ مردہ جسے کفن دیا گیا ہے، وہ مردہ جسے دفن کیا جا رہا ہے اس قبر میں، یہ مردہ کون ہے؟ گفتیم. تو زرارہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اسماعیل ہیں. گفت خدایا گواہ باش. پھر امام نے کہا کہ خدایا اب تو گواہ رہنا. مردہ حنوت شدے، حنوت کیا گیا مردہ، کفن شدے دفن شدے جسے کفن دیا گیا جسے دفن کیا گیا در ان اس قبرستان میں کیست، وہ کون ہے؟ یہ جس کو غسل و کفن کر کے لایا گیا ہے، حنوت کر کے لایا گیا ہے اس قبر میں، جس کو دفن کیا جا رہا ہے، یہ کون شخص ہے؟ ہم نے کہا کہ اسماعیل ہے. تو خدایا گواہ باش، خدایا تو گواہ رہنا. سپس دست موسیٰ را گرفت. اس کے بعد امام موسیٰ قاضی نے کا ہاتھ پکڑا و فرمود او حقس و حق با اوستا وقتی کے خداوند زمین و اہلش را دریابد. امام نے فرمایا کہ یہ حق وہ حق ہے، حق اس کے ساتھ ہے اس وقت تک کہ خدا زمین اور اہل زمین کو وقتی کے خداوند زمین و اہل را دریابد، زمین اور اہل زمین کو مثلا کہ ختم کرے، یعنی جب تک زمین و آسمان باقی رہیں گے حق اس کے ساتھ رہے گا. کہ روایاتی درین مورید بارش شدے متعدد ہے. یہ تو ایک روایت ہم نے شاہد کے طور پر یہاں پیش کر دیا ہے، وَإِلَّا اس سلسلے میں روایتیں بہت ساری ہیں. اور علماء ملل و نحل کے نزدیک، مؤرخین کے نزدیک یہ ساری روایتیں کیا ہے؟ قابل وثوق و اطمینان ہے، معتبر ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ روایتیں ضعیف ہیں یا جال ہیں. اکثر ملل و نحل کے علماء اور دوسرے مؤرخین کے نزدیک اس سلسلے کی روایتیں کیا ہیں؟ معتبر سمجھی گئی ہیں، قابل وثوق سے. السوء دیگر بسیاری از اسماعیلیہ اعتقاد بے عدم مرغ اسماعیل کنار گزاشتے و با اقرار بے درگزشتے بے امامت فرزند محمد روی آوردانی. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری جانب بہت سارے اسماعیلیہ اسماعیل کے جو موت کے قائل نہیں ہیں، یا یوں کہ اس اعتقاد کو کچھ لوگوں نے نظر انداز کیا ہے. خود اسماعیلیہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسماعیل کی حیات اور زندگی کے اعتقاد کو جنہوں نے چھوڑا اور اسماعیل کی موت کا اعتقاد پیدا کیا اور پھر ان کے بیٹے محمد کی امامت کے قائل ہو گئے. آسان لفظوں میں کہا جائے کچھ اسماعیلیہ ایسے ہیں کہ جو اسماعیل کی موت کے قائل ہیں. لیکن اسماعیل کی تو وفات ہو چکی ہے، اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے محمد کی امامت کے قائل ہو گئے. اسماعیلیہ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسماعیل کی موت کے قائل، بلّہ اکثر اسماعیلیہ ایسے ہیں جو اسماعیل کی وفات کے قائل نہیں. یہ کہتے ہیں وہ زندہ ہیں، پردے غیب میں آئیں گے. ٹھیک، وہی کہہ رہے ہیں کہ السوء دیگر دوسری جانب بسیاری از اسماعیلیہ بہت سارے اسماعیلیہ ایسے ہیں کہ جو اعتقاد بے عدم مرگ اسماعیل کنار گزاشتے، جو اسماعیل کی نہ مرنے کے اعتقاد کو
بالائے طاق رکھ دیا، کنارے رکھ دیا، چھوڑ دیا، با اقرار بے درگزشت وے، اور اسماعیل کی موت کا اقرار کرتے ہوئے بے امامت فرزندش اسماعیل کے بیٹے محمد کی امامت کے روی آوردند قائل ہو گئے، اس کی طرف مائل ہوئے۔ وفرقہ اسماعیلیہ بر ان اساس شکل گرفت، فرقہ اسماعیلیہ اس طریقے سے وجود میں آئی ہے جو ابھی بیان کیا گیا۔ یہ پورا واقعہ ان کے بیٹے کے نہ کچھ تو ان کے بیٹے کے اس سے اور کچھ ان کے غیبت کے اس سے، دونوں طرف سے، یعنی مسلک یا فرقہ اسماعیلیہ کی بنا خود اسماعیل نے نہیں ڈالی ہے، اسماعیل نے ادعائے امامت نہیں کیا تھا، انہوں نے مسلک اسماعیلیہ کی بنیاد نہیں ڈالی۔ لوگ کیا ہے، چھٹے امام کی وفات کے بعد، چھٹے امام کی شہادت کے بعد اسماعیل کو اپنا امام مان بیٹھے اور یہ اعتقاد پیدا کر لیا کہ اسماعیل مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہ، مر گئے ہیں، ان کے بیٹے محمد ہمارے امام ہیں، وہ بھی اسماعیلیہ میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ جو لوگ اسماعیل کی امامت کے یا اسماعیل کے بیٹے، یعنی جو محمد کے اسماعیل کے بیٹے محمد کی امامت کے جو لوگ قائل ہیں وہ بھی پہلے اسماعیل کی امامت کے قائل ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بس خالی یہ فرق اتنا یہ ہے کہ وہ پھر اسماعیل کی موت کے بھی قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ ان واقعیت تاریخی ان نقطے را اس بات میں کنت، کہنے کی تاریخ کی یہ واقعیت، یہ سچائی، یہ حقیقت اس نقطے کو ثابت کرتی ہے کہ مسئلہ مرگ اسماعیل در زمانے پہ درش، کہ اسماعیل کی موت کا مسئلہ چھٹے امام کی زندگی اور حیات میں در آن حد از قوت بو دیکھے، اس قدر یہ طاقتور اور قوی بات تھی کہ انکار آن و اعتقاد به ساختی بودن مراسم تشییع برای در امان ماندن اسماعیل از دست عباسیان نمی توانسته صحیح باشد، کہ اس کا انکار کرنا اور ان کی تشییع مراسم کو ساختگی بتانا اسماعیل عباسیوں کے ہاتھ سے اسماعیل کے محفوظ رہنے میں نمی توانستے صحیح باشد، اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جب واقعہ پیش آیا کہ امام نے اس طریقے سے بار بار لوگوں کو شاہد اور گواہ بنایا، لوگوں کے سامنے اسماعیل کے چہرے کھول کھول کے دکھوائے، غسل سے پہلے، غسل کے بعد، قبر میں اتارنے کے وقت یا اتارنے کے بعد، یہ تمام چیزیں، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ امام نے جو کچھ کیا ہے یہ صرف اور صرف اسماعیل کو عباسیوں کے ظلم سے بچانے کے لیے، چونکہ اسماعیل عباسیوں کے مخالف تھے، ان کے خلاف قیام کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، عباسی ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، خلفائے عباسی اگر ان کے لیے یہ واضح نہ ہوتا کہ اسماعیل شہید ہو چکے ہیں، ان کو پکڑ کے سر و تن میں جدائی کر دی جاتی، سولی پہ چڑھا دیا جاتا، آگ لگا دی جاتی، کیا کیا جاتا اس کے ساتھ کچھ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ چھٹے امام نے یہ ساری چیزیں اسماعیل کو بچانے کے لیے کیا ہے، تاکہ عباسیوں کو اطمینان ہو جائے کہ نہ بھائی کام تمام ہو گیا ہے، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت، مردہ کے ساتھ کیا کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اسماعیل یہ بات اس قدر پختہ تھی کہ اسماعیل مرے نہیں ہیں، اتنی جلدی ہضم ہونے والے نہیں تھی۔
لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے کہ عباسیوں سے بچانے کے لیے چھٹے امام نے یہ اس طریقے کے اقدامات کیے ہوں؟ جھوٹ شمار نہیں ہوا جناب امام کا، جھوٹ شمار نہیں ہوا ایسے، یہ سب چیز کا اقدام اٹھانا ایک طرح سے جھوٹ بھی تو ہوگا۔ وہی کہہ رہا ہوں کہ امام ایسا کر سکتا ہے۔ یہ تو اسماعیلیوں نے توجیہ کی ہے، جب ان کے سامنے یہ روایتیں پیش کی جاتی جو یہ کہتے ہیں کہ اسماعیل کی وفات ہو چکی تھی ان کے باپ کی حیات میں اور زندگی میں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہ نہیں ہوئی تھی، بولے یہ روایت موجود ہے نا، یہ روایت تو موجود ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے۔ امام نے جو یہ اقدامات کیے ہیں یہ اسماعیل کو بچانے کے لیے کیے ہیں۔ اب کیا کہو گے؟ اب کیا کہیں گے آپ؟ کہ ممکن ہے کہ حکومتی مامورین سے اسماعیل کو اس طریقے سے بچایا جا سکتا ہے؟ مامورین سے بچانا ہوتا تو ایک مرتبہ تھوڑا سا دکھا دیا، بات ختم ہوگی، لیکن چلو آگے، ہے کہ نہیں؟ یہ بار بار لوگوں کو گواہ بنانا، لوگوں کو جمع کر کے ان سے اقرار لینا، پھر مامورین سے بچانا ہوتا تو لوگوں کا ہجوم تھوڑی کیا جاتا، دو چار لوگوں کو بتا کر کے کہ جاؤ بھائی پھیلا دو باہر، نہ یہ کہ لوگوں کا ہجوم کیا جاتا، لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا، چہرہ دکھا دکھا کے اقرار لیا جاتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ چہرہ تو اسماعیلی کا دکھایا ہوگا نا، اور کس کا دکھائیں گے؟ مر ہی رہے ہوں گے نا، وہی میں کہہ رہا ہوں۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں چلیں کل اور دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔